Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start lecture number 2 of chapter 2 for class 8 and 9. Page number 27 and 28 in book. Topic Discovery of quinine. Quinine وہ کیمیکل ہے جو ملیریا کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. In 17th century ملیریا was major disease in Europe. 1700 صدی میں ملیریا ایک بہت خطرناک اور بڑی بیماری تھی یورپ میں. امریکہ ڈسکورڈ میڈیسنل پلانٹس سینٹ ٹو یورپ. امریکہ والوں نے کچھ پودے جس سے ہم میڈیسن ادویات وغیرہ بناتے ہیں اس کو دریافت کیا اور پھر اس کو یورپ بھیج دیا. بارک آف ٹری کوینا کوینا suitable for curing fever. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ, بارک آف ٹری, بارک کسے کہتے ہیں؟ درخت کا جو تنا ہوتا ہے جب وہ براؤن میں تبدیل ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بارک. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس از اسٹیم. اسٹیم کے اوپر جو براؤن کلر آ جاتا ہے, جو براؤن چلک آ جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بارک. تو جو کوینا کوینا کے درخت کا بارک تھا وہ بخار کے علاج کے لیے مناسب تھا. نیکسٹ, ڈیمانڈ انکریز ڈے بائی ڈے ان یورپ. پھر کوینا کوینا کا بارک جو تھا اس کا ڈیمانڈ روز بروز بڑھتا گیا یورپ میں. ڈس آنسٹ ایکسپورٹر بگین ٹو ایکسپورٹ بارک آف سینچونا انسٹیڈ آف کوینا کوینا. کچھ بےایمان ایکسپورٹر مینس جو ملک سے باہر اشیاء لے کر جاتے ہیں, انہوں نے کوینا کوینا کی جگہ سینچونا کا بارک یورپ والوں کو دے دیا. دس آنسٹ پروو مچ بینیفیشیل. اس کی بےایمانی مفید ثابت ہو گئی. سینچونا بارک واز ایکسیلنٹ فار ٹریٹنگ ملیریا. کیونکہ جو سینچونا کا بارک تھا وہ ملیریا کے علاج کے لیے زبردست تھا. لیٹر بعد میں ڈسکورڈ کیمیکل کوینین ان بارک آف سینچونا. سینچونا کے بارک میں کچھ کیمیکل پایا گیا, اس کو نام دیا کوینین, جو کہ پھر ملیریا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. نیکسٹ ٹاپک از بایولوجیکل پرابلم 1. وٹ از دی کاز آف ملیریا. ملیریا کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے, کہاں سے آتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ نمبر 1, آبزرویشن. بایولوجسٹ ان اینشنٹ ٹائمز 2000 years ago had some observation on malaria. 2000 سال پہلے کچھ بایولوجسٹ نے مشاہدے پیش کیے تھے ملیریا کے بارے میں. فرسٹ, پیشنٹ آف دس ڈیزیز ریکیورنگ اٹیک آف چلز اینڈ فیور. اس بیماری کے جو امراض تھے اس میں بخار اور ٹھنڈک ہوتا تھا. ڈیزیز مور کامن امنگ پیپل ہو لیوڈ ان لو مارشی ایریاز. اور یہ بیماری ان لوگوں میں عام تھی جو لوگ گندی جگہوں پہ یا جہاں پہ پانی کڑا ہوتا تھا وہاں پہ ان لوگوں میں زیادہ تھی یہ بیماری. سم والنٹیئرز ڈرنک واٹر فرام مارشز ڈڈ ناٹ ڈیولپ ملیریا. لیکن کچھ رضاکاروں نے جب اس دلدل یا اس مارشز ایریا کا پانی پی لیا تو اس میں کوئی ملیریا, کوئی بیماری پیدا نہ ہوئی. آبزرویشن فیلڈ, تو ان لوگوں کا وہ مشاہدہ
فیل ہو گیا، ناکامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نیو آبزرویشن ڈیولپ، پھر نیا مشاہدہ انہوں نے پیش کیا۔ پیپل بریتھ بیڈ ایئر گاٹ ملیریا، وہ لوگ جو گندے ہواؤں میں سانس لیتے ہیں ان کو ملیریا پیدا ہو جاتی ہے، ملیریا اس میں آ جاتی ہے۔ ورڈ ملیریا از دی کمبینیشن آف 2 اٹالین ورڈس۔ ملیریا کا جو لفظ ہے یہ 2 اٹالین الفاظ سے بنا ہوا ہے۔ مالا مینس بیڈ، ایریا مینس ایئر۔ تو یہ نیو آبزرویشن تھی۔ اس کے بعد دیز آبزرویشن ڈڈ ناٹ سالو دی پرابلم، لیکن یہ مشاہدے بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکے۔ واٹ از دی کاز آف ملیریا، ملیریا کے کیا وجوہات یا کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ لیٹر ریسرچ، بعد میں پھر ریسرچ ہوا 200 ایئرس لیٹر، 200 سال بعد proved that many disease caused by micro organism bacteria، کہ کچھ بیماریاں جو پیدا ہوتی ہے وہ مائکرو آرگینزم وہ ہے جو کہ ہم مائکروسکوپ خوردبین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل بیکٹیریا۔ ورک لیورن 1878، a French physician لیورن اسٹڈیڈ اینشنٹ آبزرویشن، ایک سائنسدان جو کہ فرانس کا رہنے والا تھا۔ 1878 میں پھر انہوں نے وہ پرانے مشاہدے پڑھے۔ آبزرو بلڈ آف ملیریل پیشنٹ، اور انہوں نے ملیریا کے امراض کا خون لیا اور اسٹڈی کیا انڈر مائکروسکوپ کے ذریعے۔ ہی نوٹسڈ سم مائکرو آرگینزم ان دی بلڈ، انہوں نے کچھ مائکرو آرگینزم دیکھ لیے ان کے خون میں۔ لیورن ون نوبل پرائز، پھر اس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ پلازموڈیم 5 ایئرس لیٹر، لیورن سیم مائکرو آرگینزم ان بلڈ آف ملیریل پیشنٹ۔ 5 سال کے بعد لیورن نے وہی مائکرو آرگینزم دوبارہ ملیریا کے امراض کے خون میں دیکھ لیا، اور اس نے پھر ایک نام دیا اس کو۔ ہی نیمڈ اٹ پلازموڈیم کا نام دے دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہائپوتھیسس، ڈیولپ ہائپوتھیسس پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا۔ پھر اس سے ایک مفروضہ پیش کیا جو کہ تھا پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا، کہ پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تھرڈ اسٹیپ ڈیڈکشن، اف اینڈ دین والا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اف پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا، اگر پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے، دین آل ملیریل پیشنٹ شوڈ ہیو پلازموڈیم ان دیئر بلڈ، تو پھر تمام ملیریا کے امراض کے خون میں پلازموڈیم ہونا چاہیے۔ پھر اس کو پروف کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کی گئی۔ اسٹیپ 4 ایکسپیریمنٹ، ان آرڈر ٹو ٹیسٹ ہائپوتھیسس پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا، اس ہائپوتھیسس کو پروف کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، جو کہ تھا پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا، تو ایکسپیریمنٹ تجربے کیے گئے۔ بایولوجسٹ کیریڈ آؤٹ ایکسپیریمنٹس، ایگزامن بلڈ آف 100 ملیریل پیشنٹ انڈر مائکروسکوپ اینڈ لیبل ایکسپیریمنٹل گروپ۔ پھر سائنسدانوں نے، بایولوجسٹ نے 100 ملیریا کے امراض کا خون لیا اور اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے اسٹڈی کیا اور اس کو نام دیا ایکسپیریمنٹل گروپ۔ ایگزامن بلڈ آف 100 ہیلتھی پرسن انڈر
microscope and label control group اور پھر 100 ان لوگوں کا خون لیا جو کہ صحت یاب جو کہ صحیح تھے، ان کو نام دیا گیا کنٹرول گروپ. جس پہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا اس کو دیا ایکسپیریمنٹل گروپ، اور جو کہ اس کے مقابلے میں رکھا گیا کہ اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، پھر اس کو دیا کنٹرول گروپ. پھر اس کے بعد اسٹیپ نمبر 5 result. It was observed that all malarial patients had plasmodium while healthy persons blood had no plasmodium. تو اس سے یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ جو ملیریا کے امراض تھے ان کے خون میں پلازموڈیم تھا، اور جو صحت یاب والے تھے، جو صحیح شخص تھے، ان کے خون میں پلازموڈیم نہیں تھا. دس رزلٹ سپورٹڈ ہائپوتھیسس. تو اس نتیجے سے پھر وہ ہائپوتھیسس، وہ مفروضہ ثابت ہو گیا کہ پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا، کہ پلازموڈیم کی وجہ سے ملیریا پیدا ہوتی ہے. سو اٹ واز ٹیکن ایز اے سلوشن آف بایولوجیکل پرابلم. تو یہ پھر بایولوجیکل پرابلم کا حل سامنے آیا. مطلب اس سے ملیریا کا تھوڑا بہت پتہ چل گیا. آج کے لیے یہ لیکچر تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ. السلام علیکم. تھینکس.